سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج فرشتوں کے بارے میں کچھ سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ الرحمن آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ کچھ دیگر اور سوالات بھی انشاءاللہ اور ان کے جوابات بھی ہوں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں یہ پچھلی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انہوں نے زمانہ پایا، اور یوں یہ تابعین کے زمرے کے اندر شمار کیے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے احادیث مبارکہ آپ نے سیکھی اور ان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کیا؟ یا موسیٰ لولا من یحمدنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری حمد کرنے والے لوگ نہ ہوتے تو میں ما انزلت من السماء قطرتن، آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نازل نہ کرتا، بارش نہ آتی۔ اور فرمایا اسی طرح نہ زمین پر کوئی ایک پتا بھی اگتا، زمین پر پتا بھی نہ اگاتا، آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی نہ نازل ہوتا اگر میری حمد کرنے والے لوگ نہ ہوتے۔ مزید اللہ کریم نے جو وحی فرمائی اس میں یہ بھی تھا، ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام لولا من یعبدنی، اگر میرے عبادت گزار بندے نہ ہوتے، ما امہلت من یعصینی طرفۃ عین، ارشاد فرمایا کہ اگر میرے عبادت گزار نہ ہوتے تو میں نافرمانوں کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا، ہلاک ہو جاتے، عذاب کا شکار ہو جاتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے عبادت کرنے والے بندے نہ ہوتے۔ یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ عبادت گزاروں کی بدولت ملی ہوئی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا موسیٰ لولا من یشہد اللہ الہ الا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام اگر لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے نہ ہوتے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں دوزخ کو دنیا پر بہا دیتا، جہنم کو زمین پر بہا دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا یا موسیٰ اتحب اللہ ینالک من عطش یوم القیامہ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قیامت کے دن پیاس محسوس نہ ہو، جس دن لوگوں کی مختلف کیفیات ہوں گی پیاس کی وجہ سے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے کلیم آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن پیاس محسوس نہ ہو؟ عرض کی ہاں میرے پروردگار، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تو ایسا کرو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، اور آخرت کی پیاس سے بھی وہ بندہ محفوظ رہے گا جو نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے سوال اور اس کے جواب کی جانب، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں, ایک بندے پر کتنے فرشتے اللہ تبارک تعالی نے مقرر کیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان ایک فرشتہ تیری سیدھی جانب ہے, دائیں جانب ہے. فرمایا جو تیری نیکیوں پر مامور ہے, نیکیاں لکھتا ہے. اور فرمایا یہ بائیں طرف والے فرشتے کا امین بھی ہے. ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. فرمایا جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو بائیں طرف والا, الٹی طرف والا فرشتہ دائیں جانے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا میں اس کا یہ گناہ لکھ لوں. اللہ اکبر. وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ امین ہے اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ جو بائیں طرف والا جس کا کام گناہ لکھنا ہے, ارشاد فرمایا یہ دائیں طرف والے سے کہتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے کہ کیا میں اس بندے کا یہ گناہ لکھ لوں. تو یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کہتا نہیں. کیوں نہیں؟ شاید یہ اپنے گناہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کر لے, یہ معافی مانگ لے, توبہ کر لے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں, ٹھہر جا بھی. تو جب بائیں طرف والا فرشتہ 3 مرتبہ گناہ لکھنے کی اجازت مانگتا ہے, کہتا لکھ لوں, پھر دائیں طرف والا فرشتہ اسے کہتا ہے نہیں ٹھہر جا, پھر کہتا ہے, پھر اسے روکتا ہے. جب 3 بار وہ اجازت مانگ لیتا ہے تو اب دائیں طرف والا فرشتہ جو ہے اب وہ کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو, کیونکہ یہ بندہ جو تھا اس نے نہ تو توبہ کی ہے نہ استغفار کی اللہ کریم کی بارگاہ میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب جب وہ توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, باوجود اتنی مہلت کے اب اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ فرشتہ جب وہ کہتا ہے لکھ لے تو یہ لکھ لیتا ہے, اور پھر ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ کیسا برا ساتھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے چاہیے تھا, غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, گناہ ہو گیا, توبہ کر لیتا, لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے, یعنی کتنا اس کا کم خیال ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا, اور ہم سے کس قدر کم حیا کرتا ہے. وہ فرشتے یہ کہتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, فرمایا کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. بندہ زبان سے جو بھی کلمہ کہتا ہے اگر وہ نیکی پر مبنی ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو لکھ لے گا, اور اگر وہ گناہ کی بات ہے, گناہ پر مبنی ہے, تو پھر یہ دوسرے فرشتے کا کام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 فرشتے تو یہ ہو گئے, اور ارشاد فرمایا 2 فرشتے تمہارے سامنے اور پیچھے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ترجمہ کنز ایمان, فرمایا آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 آگے پیچھے ہیں فرشتے بندے کے. اور پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک فرشتہ تمہاری پیشانی کو تھامے ہوئے ہے, ماتھے کو. ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع کرتے ہو, انکساری کرتے ہو, عاجزی کرتے ہو, تو وہ تمہیں بلند کرتا ہے. اور فرمایا جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر تکبر کا اظہار کرتے ہو معاذ اللہ, تو وہ تمہیں تباہی میں ڈال دیتا ہے. پیشانی, لوگوں کو اپنی گردن اونچی کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ گردن اونچا ہونا, عزت کا ملنا, یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرنے سے ہے. سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے سے عزت ملتی ہے. سر بلند وہ ہوتا ہے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک جایا کرتا ہے, اور جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ بلند ہو کر بھی سرنگو رہتا ہے, جھکا رہتا ہے, کیونکہ ذلت اور خواری اس پر مسلط کر دی جاتی ہے, پھر اسے تباہی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر متعین ہیں, 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر اللہ کریم نے مقرر کیے ہیں. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر, وہ تمہارے لیے صرف
جو تم درود پاک پڑھتے ہو اسے محفوظ کرتے ہیں، ارشاد فرمایا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ اللہ کریم نے یہ جو 2 فرشتے مقرر کیے ہیں ہونٹوں پر، جن کا کام کیا ہے کہ جب جب یہ بندہ درود پاک پڑھے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، وہ درود پاک کو محفوظ کریں گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کر لے، یہ جو 2 فرشتے اللہ کریم نے میرے ہونٹوں پر مقرر کیے ہیں، میں کب کب درود پاک پڑھتا ہوں جو یہ فرشتے اپنا کام کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے گئے درود و سلام کو محفوظ کریں۔ ہر ایک غور کریں۔ اگر پڑھنے کی عادت ہے درود پاک، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر سستی کا شکار ہیں تو پھر ہمیں چاہیے سستی کو اڑا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ الرحمن برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اتنے فرشتوں کا ذکر کیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے، ہونٹوں پر 2، ارشاد فرمایا ایک تمہارے منہ پر مقرر ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے منہ میں سانپ کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ بندہ سو رہا ہے بے دھیانی میں، منہ کھلا ہوا ہے اور کسی کیفیت کے اندر ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، منہ کھلا ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے تاکہ منہ میں سانپ داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسا کریم ہے وہ رب، ہماری حفاظت کے لیے سانپ منہ میں نہ چلا جائے، اس سے حفاظت کے لیے فرشتے کو مقرر کر دیا ہے اس نے۔ کیسا کریم ہے ہمارا رب۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ خالق، وہ مالک اپنی مخلوق سے کس قدر پیار فرماتا ہے۔ ہم غور کریں، ہم اپنے خالق مالک کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے اللہ تبارک تعالی نے تمہاری آنکھوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کل 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہیں۔ 10 فرشتے ہر بندے پر مقرر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر اترتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں، رات کے اور ہیں، دن کے اور ہیں۔ یہ 20 فرشتے ہر آدمی پر مقرر ہیں، رات کے جدا، 10 رات کے اور 10 دن کے فرشتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک غور کریں، فرشتے جہاں ہمارے قرین ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہم پر مقرر کیا ہے، ہمارے کام آ رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، منہ میں سانپ نہ چلا جائے اس سے بندے کو بچا رہے ہیں، آنکھوں پر جو ہے اللہ کریم نے مقرر کیا ہوا ہے، دائیں جانب ہے، بائیں جانب ہے، آگے ہے، پیچھے ہے بندے کے، اس طرح پیشانی پر ہے، ہونٹوں پر ہیں فرشتے جو بندے کے درود و سلام کو نبی پاک علیہ السلام کے لیے محفوظ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک غور کریں ان فرشتوں کا ہمیں کتنا خیال ہے۔ جی ہاں، خیال کس اعتبار سے؟ جن چیزوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بندے کو چاہیے مسواک کا عادی بنائے اپنے آپ کو، وضو کے ساتھ بھی اور وضو کے علاوہ بھی مسواک کرنی چاہیے۔ تو وہ چیزیں جن سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے، ایسے ہی ہمیں چاہیے فرشتوں کا بھی اکرام کریں، فرشتوں کا بھی اکرام کریں، ان کا بھی احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہم پر مقرر کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جن کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بڑے پیارے انداز میں ان کی تعداد کو ذکر فرمایا، یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی احترام کریں، اکرام کریں، اور اپنے ساتھ جو مقرر فرشتے ہیں ان کا بھی اکرام کریں۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ دیکھیے فرشتہ، دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے کو کہہ رہا ٹھہر جا، شاید یہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے۔ اس لیے ہمیشہ استغفار کی عادت ہونی چاہیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے بندہ،
ویسے بھی ہونا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو سب سے پہلے جو کام ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اس معاملے کے اندر ہمیں ہرگز سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب۔ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، جنتیوں میں ادنا درجے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ ادنا درجے والا جنتی کون ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ارشاد فرمایا وہ بعد میں آئے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ عرض کرے گا کیسے داخل ہو جاؤں؟ جنتی لوگ تو اپنے اپنے درجوں میں جا کر اپنے حصے پا چکے، یا اللہ سب کے سب جنت میں پہنچ گئے، کہا جائے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تیرا حصہ کسی دنیاوی بادشاہ کی سلطنت کی طرح ہو، ایسی تجھے سلطنت دے دی جائے؟ عرض کرے گا ہاں میرے رب میں راضی ہوں، اتنا مجھے مل جائے۔ پھر اس سے کہا جائے گا تیرے لیے اتنی سلطنت، کتنی؟ جیسے بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے، اتنی سلطنت، اور اس کی مثل، اس جیسی، اور اس کی مثل، اور پھر اس کی مثل، اور اس کی مثل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو سب سے آخر میں آ رہا ہے اس پر فضل اتنا ہوگا، کرم اتنا ہوگا، ارشاد فرمایا اتنی بار مثل کا ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، بادشاہ کی سلطنت کی مثل تیرے لیے جنت ہو، پھر اس کی مثل، پھر اس کی مثل، پھر اس کی مثل، پھر اس کی مثل۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں راضی ہوں، یا اللہ میں خوش ہوں۔ پھر کہا جائے گا تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کی مثل 10 گنا اور ہے، جو دیا جا چکا وہ دیا جا چکا۔ یہ کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، یہ فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ فرمایا جائے گا جو پہلے دے دیا وہ بھی ہے اور اس کی مثل 10 گنا اور زیادہ ہے۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں راضی ہوں۔ پھر کہا جائے گا اس کے علاوہ تیرے لیے وہ بھی ہے جو تیرے نفس کی خواہش ہے اور جس سے تیری آنکھیں لذت پائیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، دل کو بھی ایک طلب ہے، خواہش ہے، کہا جائے گا وہ بھی ہے تیرے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ یہ تو سب سے کم درجے والا جو امتی تھا، جو جنتی تھا، اس کا یہ عالم ہے، اے اللہ سب سے بلند درجے والا جنتی کون ہوگا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری یہی خواہش ہے تو اب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بے شک اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یعنی تم نے ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا، اب سوال ہے کہ جو بلند درجے والا جنتی ہے وہ کیسا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو اب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا بے شک میں نے اپنے دست قدرت سے ان کی شان بڑھا کر ان پر مہر ثبت فرمائی ہے۔ فرمایا وہ جو نعمتیں ہیں اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ راوی فرماتے ہیں اس کی تصدیق قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، ترجمہ کنز الایمان، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یہ تو بتا دیا گیا اس کی مثل، اس کی مثل، اس کی مثل 10 گنا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اعلیٰ درجے کے بلند درجے والے جو جنتی ہیں، ارشاد فرمایا جو ان کے لیے ہے وہ تو وہ ہے کہ نہ دل میں خیال گزرا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے اس کے بارے میں سنا۔ ارشاد فرمایا ان کے لیے تو ایسی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے جو اس نے اپنے خاص جنتی مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا
یہ سوال اور پھر اللہ کریم کا اس کے بارے میں یہ جواب ارشاد فرمانا، اس کے اندر ہمارے لیے رغبت ہے کہ ہم جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے بندے کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں بھی یہ جو میرے رب نے نیک لوگوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، جو مقام بنایا ہے جنت کی صورت میں بھی وہ حاصل کروں کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی میری ان نعمتوں کو حاصل کریں، ان سے لطف اٹھائیں اور میرے فضل اور کرم کو جنت کے اندر جو ہے وہ ملاحظہ کریں، دیکھیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، وہ کام کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے،